الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه النجباء إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب المتقين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز علماء اہل سنت و محترم سامعین و حاضرین، آئیے ہم اور آپ انتہائی احترام و محبت کے ساتھ عرب و عجم کے سردار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید آدم و اولاد آدم، نور مجسم، شفیع امم، ہادی اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں نذرانہ درود پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالی جس بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو اللہ اچھی سوچ عطا فرما دیتا ہے، اور دنیا میں جتنی بھی نعمتیں انسان کو مل جائیں، تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے اچھی سوچ اور حکمت کی دولت. ہم لوگ اپنے حساب سے سمجھتے ہیں کہ جن کو گاڑی ملے، مکان ملے، بینک بیلنس ملے، بہت بڑی نعمتیں اس کو مل گئی، مگر پورے قرآن میں کہیں بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں کہا کہ جس کو دنیا کی دولت مل گئی بہت بڑی بھلائی مل گئی. البتہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جسے اللہ اچھی سوچ، حکمت اور عقل مندی کی دولت سے نوازا، سمجھ لو کہ اللہ نے اسے بھرپور نعمتوں سے نوازا، اسے بہت بڑی بھلائی مل گئی. یہ اچھی سوچ کا ہی نتیجہ ہے کہ اس وقت ساری دنیا سو رہی ہے اور آپ اللہ کا ذکر سن رہے ہیں. اس وقت بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں سوئے ہوں گے، یا بہت سے لوگ تاش اور فلش کھیل رہے ہوں گے، یا بہت سے لوگ ٹی وی سے چپکے ہوں گے، لیکن الحمدللہ اللہ نے آپ کو اچھی سوچ دی. آپ کا چہرہ، آپ علماء کرام کے چہرے کو دیکھ کر خدا اور خدا کے رسول کا ذکر سن رہے ہیں. اس نعمت کو آپ سنبھال کے رکھیں، کیونکہ جب آدمی بار بار عالموں کے پاس آتا جاتا ہے یا دینی کام کرتا ہے تو ان کا سینہ تھوڑا سا سخت ہو جاتا ہے جہالت کی وجہ سے. اگر ان کے پاس علم نہیں ہے، مطالعہ نہیں ہے، تو وہ تھوڑا سا جری اور نڈر ہو جاتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا نیک کوئی نہیں. لیکن اس امانت کے سنبھالنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ عالموں سے آدمی علم سیکھتا رہے اور اپنی نیکی کو حقیر سمجھ کر اللہ سے ہمیشہ قبولیت کی بھیک مانگتا رہے. تو اللہ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ حضور نعمت ملت کے عرس میں آپ آئے ہیں، علماء کرام گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، بہت بڑی دولت ہے. بزرگوں نے کہا ہے کہ جو 3 دن تک کتابوں کا مطالعہ چھوڑ دیتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. علماء کرام کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو عالم 3 دن لگاتار کتابوں کا مطالعہ چھوڑ دیں ان کا دل سخت ہو جاتا ہے. جو 10 سال کتابوں کا مطالعہ کرے اس کے بعد لگاتار 3 دن کتاب چھوڑ دے ان کے دل کا یہ حال ہو جاتا ہے. اور جو کبھی کتابوں کا منہ تک نہیں دیکھا اور وہ کبھی مطالعہ نہیں کرتے، عالموں کے پاس سال میں 1 بار 2 بار جلسہ سننے جاتے اور تقریر سننے کے بجائے نعت سن کے گھر چلے آتے، ان کے دلوں کی سختی کا کیا عالم ہوگا. دلوں کی سختی کا عالم یہی ہے کہ آج نفس نے سب کو اندر سے گھمنڈی اور مغرور بنا دیا. ہر شخص اپنی رائے کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے اور گناہوں کو نہیں دیکھتا ہے، تھوڑی سی نیکی کو بہت سمجھتا ہے. یہ قیامت کی نشانی ہے کہ لوگ اپنے گناہوں، پہاڑ جیسے گناہ کو کچھ نہیں سمجھیں گے
اور رائی کے برابر کوئی نیکی کر لیں تو اس کو اپنے نیکی پہ ناز ہوگا، وہ اترائے گا۔ جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک آدمی اپنی نیکی کو ادا کرنے کے بعد فراموش کر جائے اور ہر وقت اپنے گناہوں کو نگاہ کے سامنے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اچھی سوچ عطا فرمائے، نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے، ان کی گفتگو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سب سے پہلے اس عرس کمیٹی کے تمام ذمہ داران اور تمام اراکین، تمام ممبرز، تمام آرگنائزر سبوں کو مبارکباد پیش کر دوں کہ ہم لوگ تو تقریر کرتے ہی رہتے ہیں، عرس میں شریک ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن خوبصورتی کے ساتھ ایسا انتظام یہ کہ دوسرا سالانہ عرس ہے۔ بتایا گیا کہ تقریباً 15 سے 20 ہزار لوگوں نے کھانا کھایا ہے۔ اب 2 سال کے اندر اتنا زبردست انتظام کرنا، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے بھارت میں نعمت ملت کے مریدوں کو ہی یہ حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کمیٹی کو سلامت رکھے اور اسی طرح خوش انتظامی کے ساتھ عرس کی تقریب منعقد کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ البتہ اس کا ضرور خیال رکھیے گا کہ 15-20 ہزار آدمی کو کھلانا، مزار پاک کی تعمیر کر دینا، یہ دین کا بہت بڑا کام نہیں ہے۔ بہت بڑا کام وہ ہے جو حضور نجم القادری صاحب نے کہا کہ قبر سے جو آواز آ رہی ہے اس آواز پہ کان دھرتے ہوئے حضرت کی خواہش کی تکمیل کرنا۔ ہر سال کوئی نہ کوئی رسالہ ضرور یہاں سے چھپنا چاہیے اور مفت میں وہ کتابیں تقسیم ہونی چاہیے، اردو زبان میں بھی، اڑیا زبان میں بھی۔ اور جتنا زیادہ مزار کی تعمیر پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے اس سے زیادہ مدرسہ میں پڑھنے والے طالب علموں کے پیچھے خرچ ہونا چاہیے اور علماء کرام کی تنخواہوں پہ خرچ ہونی چاہیے۔ سرکار اعلیٰ حضرت جو نعمت ملت کے دادا پیر ہیں، پردادا پیر ہیں، حضور مجاہد ملت کے دادا پیر ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت کے مشن اور مسلک کو ہی لے کے یہ سارے لوگ ہندوستان بھر میں پھیلے اٹھے اور ان کو اللہ نے شہرت دی، عزت دی، سب کچھ اللہ نے عطا فرمایا۔ تو اعلیٰ حضرت نے ایک فرمان جاری کیا ہے، سنیوں کے مدارس عالی شان قائم ہے اور مدرسین کو ان کی صلاحیتوں کے مطابق معیاری تنخواہیں ان کو دی جائیں اور ایک اچھے مبلغ اور ایک اچھے مصنف اور ایک اچھے مناظر تیار کر کے جہاں جیسی ضرورت ہو اس شہر میں اس ٹیم کو بھیجا جائے۔ تو اب مدرسین کی تنخواہوں کا خاص خیال رکھا جائے تاکہ وہ فکر دنیا سے بے نیاز ہو کر بچوں کو علم دین سکھاتے رہیں اور مذہب اہل سنت کا کام کرتے رہیں۔ اب 23 لاکھ روپے خرچ ہو گئے، لیکن ان ضروریات میں کتنے لاکھ روپے خرچ ہوئے وہ تو میں نہیں کہہ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام سنی ذمہ داروں کو، سنی اداروں کے ذمہ داروں کو علماء کرام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ البتہ مجموعی طور پر بے پناہ خوشی حاصل ہوگی، بہت اچھا لگا اور آپ کے بیٹھنے کا انداز بھی بڑا اچھا لگا، ورنہ عام طور پر لوگ کھانا کھا کے گھر چلے جاتے ہیں، لیکن یہاں کھانا کھانے کے بعد بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صرف کھاتے ہی نہیں ہیں بلکہ کچھ سیکھنا بھی چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علماء کرام سے آپ کی اس نزدیکی کو سلامت رکھے، اسی طرح دینی سوچ کے سائے میں دین کا کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا ایک بار محبت سے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ابھی ہم کو 2 گھنٹے تک تقریر کرنی ہے۔ میں ذرا تقریر کے لیے آپ کو ایک تھوڑا سا مزاج میں بنا دوں۔ اس بیچ میں ڈسپلین یہ ہے کہ محفل سے کوئی اٹھے، گجرات میں تھا، کانپور سے بھی آگے گرسہائے گئے، فروخ آباد ضلع میں ایک قصبہ ہے، وہیں کل میری تقریر تھی اور وہاں سے یہاں آنا یہ بہت مشکل کام تھا، لیکن اللہ نے اس دور جدید میں ایسی سواریوں کا انتظام فرمایا ہے کہ 10,000 کلومیٹر کا سفر بھی معمولی چند گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے۔ اللہ کا بے پناہ شکر ہے کہ جب بھی آپ ہوائی جہاز پہ چڑھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، جب موبائل سے اپنے گھر والوں سے بات کریں اللہ کا شکر ادا کریں۔ یعنی یہ نعمتیں ہیں جس کا لوگ غلط استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑی نعمت ہے موبائل کہ 1 مہینے تک آپ گھر سے باہر رہیں مگر گھر سے آپ بالکل جڑے رہتے ہیں، پل پل کی خبر آپ کو ملتی رہتی ہے۔
تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ 5 گھنٹے میں حج کے لیے کلکتہ سے مدینہ اور مکہ پہنچ جاتے ہیں. تو بس اسی سواری کا کمال ہے کہ آج میں آپ کے سامنے موجود ہوں اور میں کچھ دینی گفتگو کہنے کی جسارت کر رہا ہوں. لیکن کل بھی میں جگہ تھا اور آنے والا کل بھی میں سفر میں رہوں گا. اب مجھ کو مدھیہ پردیش جانا ہے، پھر وہاں سے گجرات. اب آپ بتائیں کہ ہم لوگ روزانہ جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ کھڑے ہو کر کبھی بیٹھ کر 2-2 ڈھائی گھنٹے خطاب کرتے ہیں. اور جو لوگ سال میں 2-3 رات ہی جلسے میں جاتے ہیں، اگر وہ لوگ 1 گھنٹہ بیٹھنے کے بعد گھر چلے جائیں، یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے، بہت بڑا المیہ ہے. اس لیے ہم لوگوں سے زیادہ تازہ دم آپ کو رہنا چاہیے، چونکہ آپ کل پوری رات سوئے، اور ہو سکتا ہے کہ یہاں مشاعرہ تھا آپ نہ سوئے ہو. اس سے پہلی والی جو رات ہے آپ پوری رات آپ سوئے. آنے والی جو کل کی رات ہے اس میں بھی آپ سوئیں گے اور دن میں آپ آرام کر لیں گے گھر میں. آپ کو مجھ سے زیادہ تازہ دم ہو کے سونا یہاں رہنا چاہیے، کیونکہ میں کل رات بولا ہوں اور کئی رات سے سفر کر رہا ہوں اور بول رہا ہوں، تو مجھ سے زیادہ تازہ دم آپ کو رہنا چاہیے. اگر اس میں سے کوئی اٹھ کے چلے گئے تو میں سمجھوں گا کہ انتہائی درجے کی محرومی ہوگی کہ آپ نے گفتگو کو اہمیت کی نگاہ سے نہیں دیکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سبوں کو مجلس کے آداب سے روشناس ہو کر اس کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جمعہ کے دن جب امام صاحب خطاب کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو حکم ہے شریعت کا کہ اس وقت گفتگو نہ کی جائے. شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس وقت سرکار کا نام سن کے انگوٹھا بھی نہ چوما جائے، جبکہ انگوٹھا چومنا جنت میں لے جانے والا کام ہے. لیکن اس وقت چونکہ اب خطاب ہونے والا ہے، ایک خطاب کے احترام میں ایک خطیب کی عزت کی خاطر اب چونکہ خطبہ ہونے والا ہے، اس لیے نہ انگوٹھا چوما جائے، نہ اذان کا جواب دیا جائے، نہ کسی بولنے والے کو چپ رہنے کے لیے کہا جائے، چونکہ سب پر سکوت فرض ہے. سائلنس بنا کے رکھنا فرض ہوتا ہے تاکہ خطاب کو آدمی غور سے سنے. مگر میں کبھی کبھی کہتا ہوں یہ ہماری بے حسی کا یہ عالم ہے کہ آج میں 50 سال سے جمعہ کے خطبے میں سن رہا ہوں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. لیکن آج تک ہم کو توفیق یہ نہیں مل پائی کہ میں مولانا صاحب کے پاس جا کے یہ کہوں کہ نجم القادری صاحب، قرآن میں تو 114 سورتیں ہیں، 6666 یا 86 آیتیں، لیکن کسی آیت کریمہ کی تلاوت پوری دنیا میں کیوں کی جاتی ہے اور ہر جمعہ کے دن اسی آیت کو بار بار ریپیٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ دوسری آیت کی تلاوت کیوں نہیں ہوتی؟ آخر اس میں ہے کیا؟ لیکن چونکہ ہم لوگوں نے توجہ کبھی دی نہیں کہ مولانا صاحب کیا بول رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں. ایک تو عربی زبان ہم جانتے نہیں، جبکہ عربی زبان قبر کی زبان، جنت کی زبان، قرآن کی زبان، حدیث کی زبان، اسلامی قوانین فقہ کی کتابوں کی زبان، اللہ کی زبان، مصطفیٰ کی زبان، اللہ کے صالحین کی زبان اور جنت کی زبان عربی، قبر کی زبان عربی. 40 لاکھ لوگ کم و بیش پوری دنیا سے چل گئے. میدان عرفات میں ابھی 10 دن پہلے جمع ہوئے اور بھلے ہی ان کی زبان انگریزی ہے امریکہ میں، لیکن وہاں زبان پہ لبیک اللہم لبیک عربی زبان کا نعرہ ہے. ایک ہندوستانی بھلے ہی یہاں ہندی بولتا ہو، لیکن جیسے ہی میدان عرفات پہنچا ان کا نعرہ ایک ہے لبیک اللہم لبیک. ایک چینی، اس کی زبان ہے چین کی. ایک ہندوستان میں ہی بے شمار زبانوں کے جانکار لوگ ہیں، زبان الگ الگ، مگر میدان عرفات میں سارے لوگ جمع ہو کر صرف ایک ہی سلوگن، ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں لبیک اللہم لبیک. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان کہیں بھی رہے وہ عربی زبان سے جڑا ہوا رہے، وہ اسلام سے وابستہ رہے اور اپنے مرکز سے جڑا ہوا رہے. تو میرا بچہ ڈاکٹر بنے گا بعد میں، مگر وہ پہلے عربی زبان سیکھے گا. اڑیا ہماری مادری زبان ہے، مگر اس سے بڑی زبان ہمارے لیے عربی زبان ہے. ہماری مادری زبان بھلے ہی تیلگو تمل ہو، مگر ہماری سب سے پہلی زبان جو دنیا سے لے کے قبر تک کام آئے وہ عربی زبان ہے. تو اڑیا اسکول میں اڑیا زبان کی تعلیم ہوتی ہے، مدرسے میں مصطفیٰ کی زبان کی تعلیم ہوتی ہے. تو اڑیا زبان کی تعلیم جس کانوینٹ اور جس اسکول میں ہو، اس اسکول کا مقام سبسیڈیری ہے. اور مدرسہ جہاں ہماری قبر اور حشر کی زبان کی تعلیم ہوتی ہے، یہ مدرسہ ان تمام اسکول اور کالج سے پیجوریٹی کا مستحق ہے کہ سب سے پہلے اسے ترجیح دی جائے، اسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، تب دنیا کی دوسری درسگاہوں کو دوسری نگاہ سے دیکھا جائے.
لیکن اگر کوئی اپنی زبان کی خاطر وہ اپنے بھائیوں سے الجھ کرے، وہ اپنی مقامی زبان بنگلہ کی حفاظت کی خاطر وہ عربی زبان کی پرواہ نہیں کرے، یہ بہت بڑا المیہ، یہ بہت بڑا حادثہ اور یہ بہت بڑی ٹھیس ہوگی مسلم سوسائٹی کے ساتھ۔ سب سے فرسٹ اینڈ فارموسٹ ہماری زبان عربی، اس لیے عربی کی حفاظت کے لیے مدرسہ کو زندہ رہنا، عربی کی حفاظت کے لیے جلسہ و جلوس کا زندہ رہنا ضروری ہے، عربی کی حفاظت کے لیے جمعہ کی خطبہ کو سمجھنا ضروری ہے، یعنی جمعہ کی تقریر وہ عربی میں ہوتی ہے، اور عربی کو ہم چونکہ جانتے نہیں اس لیے ہم نے آج تک پوچھنے کی کوشش نہیں کی کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یہ آیت کریمہ ہر جمعہ کے دن اس کی تلاوت کیوں ہوتی ہے؟ جب آپ اس پہ غور کریں گے تو پتہ چلے گا، یہ علماء کرام آپ کو بتائیں گے، چونکہ ایک انتہائی اہم ترین خطاب ہے جمعہ کا، اس لیے جامع آیت کی تلاوت ہونی چاہیے۔ مفسر فرماتے ہیں جو کمنٹیٹر آف دا ہولی قرآن، یعنی جو قرآن پاک کے ایکسپلینر ہے، جو قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ قرآن شریف میں اگر اس آیت کریمہ کے علاوہ کوئی دوسری آیت نہ بھی ہوتی، صرف قرآن میں یہی آیت کریمہ ہوتی تو قرآن کے نازل ہونے کا مقصد پورا ہو گیا ہوتا۔ یعنی ایک جامع آیت ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، جس کی ہر جمعہ کے دن تلاوت ہوتی ہے۔ اے بھائی صاحب، او بھائی صاحب بیٹھیے، اگر آپ کو کوئی حاجت ہے تو جائیے اور آ جائے، لیکن کیونکہ یہاں کمزور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی جیسے ہی اٹھتا ہے اس کے ساتھ میں دوسرے لوگ اٹھ جاتے ہیں، اس لیے ان لوگوں کی خاطر تھوڑی سی اپنے آپ پر صبر کر کے آپ تھوڑا سا آپ یہاں بیٹھے رہیں تاکہ مجلس بے رونق اور بدرنگ نہ ہونے پائے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس خطاب کے احترام کے لیے ہے کہ انگوٹھا بھی نہ چوما جائے، اذان کا جواب نہ دیا جائے، کیونکہ خطاب ہونے والا، اب دینی گفتگو ہونے والی، اور یہ گفتگو اس قدر اہم ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تم کو حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا، اللہ تم کو حکم دیتا ہے احسان نیکی کرنے کا، اللہ تم کو حکم دیتا ہے رشتہ داروں کو دینے کا۔ تین چیزوں کا حکم اللہ نے دیا، عدل، احسان، رشتہ داروں کی خدمت یعنی دوسروں کو دینے کا، اور تین چیزوں سے اللہ روکتا ہے۔ کن چیزوں سے؟ اللہ وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، اللہ فحش باتوں کے بولنے سے، گناہوں کے کاموں سے، بغاوت اور سرکشی سے اور بے حیائی سے روکتا ہے اللہ۔ ہر جمعہ کے دن اگر مسلمان غور سے اس آیت کریمہ کو سنے، کسی مسلمان کی بیٹی کبھی جینس نہ پہنے گی، کوئی مسلمان کی بیٹی کبھی ٹی شرٹ نہیں پہنے گی، کسی مسلمان کی بیوی کبھی سر کے بال کھول کر سر سے باہر نہ جائے۔ آج جو دنیا میں زناکاری اور بلاکار اور پروسٹیچیوٹ کا جو ماحول قائم ہے، یعنی ایک باپ کی نگاہ کے سامنے ان کی جوان بیٹی دوسرے نوجوان کے باہوں میں جھول رہی ہے اور ایک باپ زہر کھانے کو تیار ہے، یعنی زناکاری اور بلاکار کا ایک عام واتاورن، اس بلاکار کو بڑھاوا دینے میں بے پردگی کا دخل ہے۔ لباس جب عورت کا چست ہوتا ہے، مرد کی نگاہ بار بار اس کی طرف اٹھتی ہے، مرد اس سے ملنا چاہتا ہے، اس سے بات کرنا چاہتا ہے، تو زناکاری کا آغاز بے حیائی اور بے پردگی سے ہوتا ہے۔ اور اسلام جب یہ وہاں گئے ہیں، وہاں صرف اسی بات پہ اختلاف آپس میں ہو گیا کہ جو امیر سپہ سالار پہلے بنائے گئے ہیں وہ سپہ سالار ہی دونوں گروہ کی سپہ سالار رہیں گے اور وہ ان کی نگرانی میں جنگ لڑی جائے گی۔ لیکن جو دستہ بعد میں گیا ہے اس دستے کے لوگوں نے کہا کہ نہیں میرا سپہ سالار یہ ہوں گے جو ہمارے سردار بن کے آئے ہیں۔ آپس میں اختلاف رائے، اب قریب یہ تھا کہ دونوں آپس میں لڑ جاتے، لڑنے کے بعد کافر تو اپنی جگہ یا دونوں ہی وہاں جا کے آپس میں کٹ مر جاتے، لیکن معلوم ہے کیا ہوا؟ آقائے دو جہاں نے کہا تھا کہ آپس کے مشورے سے کام کرنا اور جنگ آپس میں اختلاف مت کرنا۔ اب سرکار دو جہاں نے جس دستے کو اخیر میں بھیجا تھا اس کا امیر کہتا ہے اے عمر ابن عاص، خالی سردار تو ہی رہے گا، میں تیری نگرانی میں جنگ لڑوں گا، اور یہ لوگ میرے لوگ مانے یا نہ مانے مگر سپہ سالار تو ہی رہے گا اور میں تیری نگرانی میں جنگ لڑوں گا۔ تمام اختلاف ختم ہوا اور وہ جنگ ہوئی کہ مسلمانوں کو فتح عظیم حاصل ہوئی۔ اگر آپس کا اختلاف ہوتا تو کافر اپنی جگہ رہتے، یہ آپس میں کٹ جاتے، لیکن میں بڑا نہیں، سپہ سالار تو ہی رہے گا اور میں تیری نگرانی میں جنگ لڑوں گا۔ اس انکسار، اس جھکاؤ نے اسلام کو بڑی کامیابی سے ہمراہ کروا دیا۔ قیامت تک کے لیے اس حدیث کا چیپٹر ہمارے لیے ماڈل ہے۔
موت کو پاؤں کے نیچے دفن کر دے، اسلام کی ترقی کے دروازے کو بند مت کر، تو کہا کہ میں گمراہ ہو جاؤں، میرا نام دفن ہو جائے، مجھ کو کوئی نہیں جانے، مگر مذہب اسلام کا کلمہ بلند ہونا چاہیے، مذہب اہل سنت کا خطبہ بلند ہونا چاہیے، مذہب اہل سنت کا کام ہونا چاہیے۔ میرا دروازہ بند ہو جائے مگر مصطفیٰ کی درسگاہ کا دروازہ بند نہ ہو، مجھ کو کوئی نہیں جانے مگر مصطفیٰ کی تعلیم، مصطفیٰ کی درسگاہ گمنامی کا شکار نہ ہونے پائے، میں یہاں سے چلا جاؤں مگر مدرسہ کی ترقی رکنے نہیں پائے۔ یہ بڑا جگر کون لائے گا؟ چھوٹے آدمی کے پاس چھوٹی عقل، چھوٹی بات، اس لیے آج ہر گھر میں جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ بس صرف ایک بات ہے، آج لگاتار اخبار میں رپورٹ آ رہی ہے، اسکول چلانا ہے تو غصہ مت کیجیے، ہوٹل چلانا ہے تو غصہ مت کیجیے، اگر اسکول کو اب پروگریس کرنا ہے تو غصہ مت کیجیے۔ اس میم کو تنخواہ دی جاتی ہے زیادہ جو بچوں سے مسکرا کے بات کرے، تاکہ بچہ اسکول کو اپنے گھر سے زیادہ اب محفوظ پناہ گاہ سمجھنے لگے۔ ایک عورت کو بڑی دشواری ہوتی ہے صبح گھر سے اسکول بچے کو بھیجنے میں، بچے کو اٹھانا، منہ ہاتھ دھلانا، پیار کرنا، ٹافی دینا، کتاب دینا، پھر اس کو باہر لے جا کے گاڑی پہ بیٹھانا بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے اسکول کی مینجمنٹ کہتی ہے، انتظامیہ کمیٹی کہتی ہے کہ اسکول کے سارے ٹیچر غصے کو تو پاؤں کے نیچے دفن کر دیں، بچوں سے مسکرا کے ملے، اپنے بیٹے سے زیادہ ان سے پیار کرے اور ہر وقت چہرے پہ مسکراہٹ رہے، تاکہ بچہ گھر سے بھاگ کر کے اسکول آئے کہ وہاں پیار زیادہ ملتا ہے، وہاں محبت زیادہ ملتی ہے۔ اور ایک ہوائی جہاز کی کمپنی ایئر ہوسٹس کو 50,000 روپے، 40,000 روپے تنخواہ اس لیے وہ کمیٹی دیتی ہے، کمپنی دیتی ہے، تاکہ ہوائی جہاز کا سفر انتہائی تناؤ والا، ہائی ٹینشنیبل سفر ہوتا ہے، یعنی ایک آدمی موت کے منہ میں بند رہتا ہے جب تک ہوا میں معلق وہ رہتا ہے۔ اس مسافروں کی دلجوئی کے لیے ہمارا گیسٹ ہم سے خوش رہے تو خوبصورت پوشیداؤں کو مسکرانے کے بدلے میں 40,000 روپے تنخواہ دی جاتی ہے، تاکہ مسکراہٹ کا ماحول وہاں قائم رہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ایک ہوٹل کا ویٹر وہ مسکرائے گا کہ اس کو نکال دیا جائے گا، اسمائلنگ فیس رکھا جائے اور غصے کو تیاگ دیا جائے۔ اور کروڑ سے ایک آدمی کو بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، غصے سے ایک آدمی کو برین ہیمریج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، غصے کی وجہ سے ایک آدمی کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ جو جتنا زیادہ قصیلا ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ بی پی اس کی ہائی ہو جائے گی، جو جتنا زیادہ قصیلا ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ ہارٹ اٹیک کا خطرہ اس کے ارد گرد منڈلاتا رہے گا۔ اب میڈیکل ایکسپرٹ کہتے ہیں غصہ نہ کیجیے، انتظامیہ کمیٹی کہتی ہے غصہ نہ کیجیے، ان ساری باتوں کو ایک طرف رکھیے۔ جب کبھی میں مدرسہ اور اسکول جاتا ہوں وہاں دیکھتا ہوں ایک آدمی صبح سے لے کے شام تک 12 گھنٹے تک غصہ کرتا رہا، میں سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ آدمی مٹی سے پیدا ہوا یا آگ سے پیدا ہوا ہے۔ غصہ ضرورتاً کرنا چاہیے اور بلا وجہ نہیں۔ وہ احمق اور نادان ہے جو بیوی سے غصے میں بات کرتا ہے، جو اپنے بچوں سے ہر وقت غصے میں بات کرتا ہے، اپنے پڑوس کے لوگوں سے ہر وقت تناؤ میں بات کرتا ہے، اپنے شاگردوں سے ہر وقت غصے میں بات کرتا ہے۔ وہ آدمی کے نام پہ کلنک ہے جو صرف غصہ جانتا ہے، پیار کی زبان نہیں جانتا۔ اب ذرا غور سے سنیے، میڈیکل ایکسپرٹ آج کہہ رہے ہیں غصہ نہ کیجیے، ہمیشہ مسکراتے رہیے، ہارٹ اٹیک سے بچنا ہے تو مسکرائیے، برین ہیمریج سے بچنا ہے تو مسکرائیے، تناؤ کی زندگی سے بچنا ہے تو مسکرائیے، سچی خوشی چاہیے تو مسکراتے رہیے، تنہائی میں نہ رہیے، اپنے دوستوں کے بیچ رہیے اور دل لگاتے رہیے اور مسکراتے رہیے، تاکہ آپ کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہو جائے آپ کے لیے۔ یعنی مسکراہٹ کے امپورٹینس اور مہتو پہ آج روزانہ اخبارات میں بیان آ رہے ہیں، غصہ کی مذمت پہ میڈیکل ایکسپرٹ اور نیتا گن یہ آج مذمتی بیان دے رہے ہیں۔ مگر ذرا میں بتاؤں اسلامی چیپٹر میں دکھلاؤ، نماز روزے سے ہٹ کر اخلاقیات پہ جتنا مصطفیٰ نے زور دیا ہے۔ آقا دو جہاں کے پاس ایک شخص آیا، وہ کہتا ہے اوصنی یا رسول اللہ، ایڈوائز می او پروفیٹ آف اللہ، مجھ کو سمجھائیے۔ یہ سنت ہے صحابہ کرام کی کہ آپ بھی اپنے عالموں کے پاس دعا تعویذ کے لیے ہی صرف نہ جائیے، دعا تعویذ کے لیے ضرورتاً جائیے، مگر آپ ان کے پاس گاہے بگاہے جا کے کہیے کہ مولانا صاحب مجھ کو وصیت کیجیے، مجھ کو نصیحت کیجیے، مجھ کو سمجھائیے، مجھ کو دین سکھائیے۔ صرف دین سیکھنے کی غرض سے آپ امام کے حجرے میں جائیے، مولانا کے پاس جاتے رہیے، اسے کہیے کہ اوصنی مجھ کو وصیت کیجیے، مجھ کو نصیحت کیجیے۔ صحابہ کرام مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام سے گفتگو سنتے رہتے تھے، اس کے باوجود وہ آتے سرکار کے پاس کہتے حضور مجھ کو نصیحت کیجیے، مجھ کو سمجھائیے، وصیت کیجیے، ایڈوائز بھی۔ حضور نے کیا کہا؟ لا تغضب، غصہ مت کرنا،
پھر اس نے دوبارہ اپنے سوال کو ریپیٹ کیا اور سنی یا رسول اللہ، حضور کہتے ہیں لا تغضب، غصہ مت کرنا۔ پھر اس نے اپنے سوال کو تیسری بار ریپیٹ کیا کہ حضور مجھ کو ایڈوائز کیجیے، سمجھائیے۔ سرکار نے پھر تیسری بار کہا لا تغضب۔ حدیث میں آیا ہے کہ فرد مرارن، وہ کئی بار اپنے سوال کو دہرایا اور ہر بار مصطفیٰ نے یہی کہا لا تغضب، غصہ مت کرنا، غصہ مت کرنا۔ ہم کو ایسا لگتا ہے سوال کرنے والا مصطفیٰ سے نصیحت بھی سیکھ رہا تھا اور بار بار سوال کر کے حضور کی آزمائش بھی کر رہا تھا کہ میں جب بار بار سوال کروں گا کہیں حضور جھنجلا تو نہیں جا رہے ہیں، کہیں یہ غصے میں آ تو نہیں جا رہے ہیں۔ مگر مصطفیٰ نے اپنے کیریکٹر سے بتا دیا جو تمہیں غصہ نہ کرنے کی ہدایت کر رہا ہے وہ خود اس پر سختی سے عمل کر رہا ہے۔ ان کا سوال بڑھتا جا رہا ہے، مصطفیٰ کا انکسار بڑھتا جا رہا ہے، سرکار کی خاکساری بڑھتی جا رہی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ حبیب انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم کے منصب پر فائز ہو، یعنی اخلاق کی اس بلندی پر جس بلندی پہ کوئی دوسرا انسان پہنچ نہیں سکا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دانشور کہتا ہے یورپ کا کہ انس لیوڈ ان دا سروس آف دا ہولی پروفیٹ فار 10 years but he did not say even what وہ کہتا ہے how loftiness is the morality of the holy prophet of Islam۔ وہ کہتا ہے کہ اسلامی اتہاس کا چیپٹر ہے کہ انس نام کا ایک صحابی، ایک غلام مصطفیٰ کا، وہ 10 سال تک مصطفیٰ کی خدمت میں رہا لیکن ایک بار بھی حضور نے لفظ اف تک نہیں کہا اور لفظ اف تک نہیں کہا۔ اب وہ دانشور یورپ کا کرسچن کہتا ہے کس قدر اخلاق کی بلندی ہے مصطفیٰ کی کہ 10 سال تک ایک نوکر ان کے پاس رہے اور ایک بار بھی لفظ اف تک ان کو نہ کہے۔ جس قدر شاندار اخلاق ہے اسلام کے پیغمبر کا، جس مذہب کی بنیاد اخلاق پہ رکھی گئی ہو اس مذہب کو خطرہ نہ کسی RSS نہ بجرنگ دل سے نہ کسی امریکہ کی کسی نئی تنظیم سے، اس مذہب کو نہ کبھی خطرہ تھا نہ آج ہے نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ اسلام کی عمارت کی بنیاد میں مصطفیٰ کی مسکراہٹ، مصطفیٰ کے اخلاق کا ذکر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گاندھی جی نے کہا تھا کہ آج تک میں غلط فہمی کا شکار تھا کہ اسلام تلوار کے بلبوتے پر پھیلا ہے، لیکن جب سے میں نے اسلام کے قرآن کا ہندی انواد پڑھا، جب سے میں نے اسلام کے پیغمبر کے اخلاق کے تعلق سے میں نے پڑھا، اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسلام تلوار کے بلبوتے پہ نہیں، اپنی سچائی اور مصطفیٰ کے اخلاق کی بلندی کی وجہ سے پھیلا ہے۔ ذرا غور سے سنیے جو میں کہہ رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور نے کیا کہا لا تغضب، غصہ مت کرنا۔ ایک حدیث یہ رکھیے اور ایک دوسری حدیث سنیے، سرکار فرماتے ہیں لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ The true brave, the true strong man is not who can overpower others۔ یعنی سچا پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے پر فتح حاصل کر لے، جو دوسرے کو پچھاڑ دے۔ حضور کہتے ہیں سچا پہلوان وہ ہے جو he who keeps himself near in the time of anger، یعنی وہ شخص جو غصے کے وقت میں اپنے آپ پر کنٹرول رکھے وہی سب سے بہادر ہے۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، جو غصے کے وقت میں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے وہی اصل میں بہادر ہے۔ ایک حدیث اور سنیے مصطفیٰ کی، سرکار کہتے ہیں کل معروف صدقہ، ہر اچھا کام تیری طرف سے نیکی ہے، صدقہ ہے۔ لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو ہلکا مت سمجھنا، کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھنا، یعنی یہ مت سمجھنا کہ یہ بھی کوئی نیکی ہے کیا، راستہ چلتے ہوئے کیلا کے چھلکا کو پھینک دینا تاکہ کوئی آدمی پھسلے نہیں، تاکہ کسی کی گاڑی پھسلے نہیں، اس نیکی کو بھی حقیر مت سمجھنا۔ راستہ چلتے کوئی درخت کی ٹہنی لگتی ہے راستے کی طرف، اس کو کاٹ دینا صرف اس لیے تاکہ دوسرے آنے والے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ ہو، اسے حقیر نیکی مت سمجھنا، بلکہ یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ ایک شخص جنت میں اسی لیے پہنچ گیا، انہوں نے راستے سے اس درخت کو کاٹ دیا تھا جس درخت جو درخت کانت توسیل مسلمین، جو درخت مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا تھا، صرف اس لیے اللہ نے اس کو جنت میں جگہ عطا فرما دی۔ یعنی کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھنا۔ حضور کہتے ہیں فلو ان تلقا اخاک بوجہ طلق، یعنی اپنے بھائی سے مسکرا کے ملنا یہ تمہاری طرف سے صدقہ ہے، اس نیکی کو بھی حقیر مت سمجھنا۔ اور ایک دوسری حدیث میں آیا ہے
कान यतबस्सम, मुस्तफा हर वक्त मुस्कुराते रहते थे, चेहरों पे मुस्कुराहट खेलती रहती थी। आपका सीना गमगीन रहता था मगर चेहरे पे मुस्कुराहट व्यक्त करती रहती थी। सरकार के मुस्कुराने की वजह से एक बार कमरे में ऐसी रोशनी फैली कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की गुमशुदा सुई उनको मिल गई। सरकार के मुस्कुराते रहने की वजह से 1,24,000 असहाब में से हर शख्स ये सोचता था मुस्तफा ज्यादा मुझसे प्यार कर रहे हैं। आकाए दो जहां की मुस्कुराहट हजारों गम को दूर कर देती। आया है रिपोर्ट साहबे कराम का, साहबे कराम की रिपोर्ट में आया है, वो कहते हम लोग मैदान जंग में जंग लड़ते रहते, हम लोगों को प्यास की शिद्दत का एहसास होता, कई दिन से हम लोग भूखे होते, लेकिन जैसे ही मुस्तफा के चेहरे पर नजर पड़ती हमारी भूख मिट जाती थी, हमारी प्यास मिट जाती थी। सरकार की मुस्कुराहट से साहबे कराम को खाना भी मिल जाता था, उनको प्यास बुझाने का काम भी सरकार की मुस्कुराहट करती थी। तो हुजूर का मुस्कुराना और मुस्कुराने पर जोर देना और गुस्सा न करने की ताकीद करना, आज के अखबारात की रिपोर्ट, मेडिकल एक्सपर्ट की रिपोर्ट, साइंसदानों की रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्टें एक तरफ और हुजूर ने 1400 साल पहले बदअखलाकी समाज से मिटाने के लिए मुस्कुराने और गुस्सा न करने की अहमियत में जो जोर दिया है, यह इस बात की दलील है कि अच्छा समाज उस वक्त तक निर्माण हो ही नहीं सकता है जब तक कि मुस्तफा के आदेशों का पालन न किया जाए। यही वजह है कि आज जरूरत है मुस्तफा इंसानियत की, आज मुस्तफा रिक्वायरमेंट है मानवता की। अमेरिका के व्हाइट हाउस में जितना तस्करा आकाए दो जहां का होता है उतना किसी दूसरे रहनुमा का नहीं होता। यहाँ तक कि दुनिया के तमाम कांग्रेस में, दुनिया की तमाम पार्लियामेंट में मुट्ठी भर चंद लोग हैं जो सरकारें दो जहां से चिढ़ने वाले, मुट्ठी भर चंद लोग हैं जो आकाए दो जहां से जलने वाले। वह जलन मुस्तफा की पर्सनैलिटी से नहीं, मुस्तफा के गुलामों के बढ़ते कदम से, इस्लाम के फैलते दायरे से, मुसलमानों की गवर्नमेंट से। जब एक हिंदुस्तान का एक बजरंगी देखता है कि हमारा मुल्क हमारा है, ये हम ब्राह्मणों का, ये मराठों का, ये राजपूतों का मुल्क है, यहाँ कहां से कोई आदमी अरब से आया 1000 साल तक कलमा पढ़ने वाला मेरे मुल्क पे कब्जा कर लिया, ये जब याद करता है तो अंदर से सीने में आग लग जाती है, ये जब याद करता है तो बिस्तर पे तड़पने लगता है। इसलिए उनका साधु भूल जाता है कि मैं क्या बोल रहा हूं। जब वह बोलता है तो आग लगाने की बात बोलता है, जब बोलता है तो हिंदुस्तान के तोड़ने की बात करता है। वह भूल जाता है कि एक साल में सारे दीवाने और पागल हो गए और इकलौता औरंगजेब 50 साल चंद महीने तक हिंदुस्तान का शासक रहा, दूध का दूध पानी का पानी फैसला करता रहा। वह हाफिज कुरान औरंगजेब, वह तहज्जुद गुजार औरंगजेब, आलिम दीन औरंगजेब विशाल भारत का हाकिम बन के रहा। तो आज हिंदुस्तान तरस रहा है, इसलिए कि आज हिंदुस्तान में जुल्म बढ़ गया, नफरत फैलाने वाली बातें बढ़ गई, हर तरफ आग लगी हुई है। इस आग से छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है कि नफरत की निगाह से मत देख। दोबारा जब फिर कोई औरंगजेब का उत्तराधिकारी इस हिंदुस्तान की राजधानी का हाकिम बनेगा, फिर हिंदुस्तान से नफरतें मिटेंगी, अमन और शांति का कहवारा भारत बन जाएगा। अमन और शांति का गहवारा उस वक्त बनेगा जब कोई मुत्तकी यहाँ का बादशाह बनेगा, जब कोई तकवा परहेजगारी से हमकिनार शख्स, वो शख्स यहाँ का शासक बनेगा जो जुल्म करने वाला हो, जो लोगों के हत्या करने में विश्वास रखता हो, जो भ्रष्टाचार में विश्वास रखता हो, जो आग लगाने में विश्वास रखता हो, जो आदमी को तोड़ने में विश्वास रखता हो, जो खाने पीने की चीजों पर पाबंदी लगाने में विश्वास रखता हो, जो बदला लगाने प्रतिशोध की भावना सीने में रख रहा हो, जो इसलिए चिर रात चल रहा हो कि 1000 साल दौरे हुकूमत का बदला हमको लेना है, हमारा मुल्क खैर कहां से आ गया। पूरी दुनिया खुदा की है और खुदा जहां जिस बंदे को चाहता है वहां का शासक बना देता है। और मेरे रब ने वादा किया है, ए मुसलमान, अल्लाह फरमाता है कि वलो अन्न अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाए वल अर्ज़। अगर ये गांव वाले डरे अल्लाह से और तक़वा की जिंदगी बसर करें, ईमान लाए, तो हम जमीन से आसमान से बरकतों के दरवाजे खोल देंगे। अल्लाह ने हमारे लिए वादा किया है कि बरकतें तुम्हारे लिए, नेमतें तुम्हारे लिए, मगर शर्त है कि ईमान तुम्हारे पास रहे, शर्त है कि तकवा की दौलत तुम्हारे पास रहे। इस्लाम को तो कभी कोई खतरा न होगा, अलबत्ता जो बेअमन मुसलमान है उसको खतरा होगा। अलबत्ता जो मुसलमान स्कूल को तरजीह दे, मुसलमानों को साइड हैसियत दे, वो खतरे में होगा। जो मुसलमान अपने घर में कुत्ता पाले वो खतरे में होगा। जो मुसलमान अपने घर में टीवी कल्चर को जगह दे वो खतरे में होगा। जो मुसलमान दूसरी ज़बानों को शौक से पढ़े और अपनी इस्लामी ज़बान को सीखने का कभी ख्याल तक उसके दिमाग में न आए, वो मुसलमान खतरे में रहे।
رہے گا. اس لیے اسلام کبھی خطرے میں نہ تھا. ہندوستان سے مسلمانوں کی گورنمنٹ ختم ہوئی, لوگ تالیاں بجانے لگے, اب اسلام کہاں جائے گا. اللہ نے دیکھا کہ مسلمانوں کی گورنمنٹ کے خاتمے کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ اب اسلام کا دائرہ تنگ ہو جائے گا. ایک ملک ہے دنیا کے پورب علاقے میں, انڈونیشیا کا, جو آج کی تاریخ میں مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک ہے, جہاں کی 20 سے لے کے 25 کروڑ کی آبادی, جو مسلم کنٹریز میں سب سے بڑی آبادی والا ملک مانا جاتا ہے. وہ ملک بدھسٹوں کا تھا, وہ ملک گوتم بدھ کے ماننے والوں کا تھا, وہ ملک تہذیب اور تمدن سے آری جانور صفت لوگوں کا تھا, گوتم بدھ کا ماننے والا بدھسٹ. لیکن معلوم ہے اسلام جیسے اسلامی گورنمنٹ کا خاتمہ, مسلمانوں کی گورنمنٹ کا خاتمہ جیسے ہی بھارت سے ہوا, اللہ نے بدھسٹوں کو توفیق بخشی. انڈونیشیا میں تیزی سے اسلام پھیلنے لگا. ایسا اسلام پھیلا کہ انڈونیشیا جیسا بدھسٹوں کا ملک وہ مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک بن گیا. وہاں مسلمانوں کا شاست آ گیا. یہ اس بات کی دلیل ہے, یہاں اگر اسلام کا سورج میری بدعملی سے پوچھ جاتا ہے تو اللہ اس کو کسی دوسرے خطے میں جلا دیتا ہے, اس اسلام کا سورج وہاں سے روشن کر دیتا ہے. اس لیے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اسلام کا دائرہ محفوظ ہو رہا ہے. ہم پر مستنکر کے بادل چھا سکتے ہیں مگر اسلام کبھی خطرے میں نہ رہا. جس یورپ اور امریکہ کو ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا دشمن ہے, ہماری دشمنی میں آگے ہے, آج امریکہ یورپ کا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن امریکہ کا کوئی سائنسداں کلمہ نہ پڑھے, وہاں کا کوئی دانشور کلمہ نہ پڑھے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جیسے جیسے علم بڑھتا جا رہا ہے حضور کی تعلیمات کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے. ان تعلیمات کو سمجھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ذرا غور سے سنیے, جب بات چھڑ گئی ہے تو میں ایک دو میٹر کو اور ٹچ کرتا ہوں. ان لوگوں کی بات سے کان نہ دھریے, ان کا سینہ اس لیے چل رہا ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے, یہ لوگ کہاں سے آ گئے. اسپین کی تاریخ دہرانا چاہتا ہے. اسپین میں مسجد کرتبہ ہے مگر مسجد کرتبہ پہ آج تالا لگا ہے, کوئی مسلمان نماز نہیں پڑھ سکتا. اسے ایک تاریخی یادگار کے طور پر محفوظ کر دیا گیا ہے. جہاں کئی لاکھ لوگ فجر کی نماز ادا کرتے تھے, آج اس مسجد پہ تالا لگا ہوا ہے. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اسی اسپین کی تاریخ انڈیا میں دوہرا دے. اسپین میں بھی 1000 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی, لیکن ایک دن ایسا آیا مسلمان جب سونے اور چاندی کے پیچھے پاگل ہو گئے. مسلمان جب اپنی جگہ اپنے بچوں کو بیٹھانے کی سوچنے لگا, مسلمان جب عالیشان بنگلوں میں اپنی ساری بھاگ دوڑ, ساری محنت, ساری جستجو اور تمام اسٹرگل اسی عالیشان بنگلے کے پیچھے جھونک دیا تو اللہ تعالیٰ نہتوں کو حاکم بنایا. اس لیے نہیں جو مکان کا مقابلہ کرے, اللہ تعالیٰ بکری چرانے والوں کو حاکم بنایا تھا. اس لیے نہیں کہ وہ سونے اور چاندی اور زیورات کی دنیا میں گم ہو جائے. اللہ تعالیٰ ان عرب کے بکری اونٹ چرانے والوں کو اسپین کا حاکم بنایا تھا. اس لیے نہیں کہ یہ مال و دولت کے مقابلے میں کافروں کو پیچھے چھوڑ دے, نہیں, اس لیے کہ اپنا وطن چھوڑ کے اسلام کی تبلیغ کرے, یہ اپنی نیند قربان کر کے اپنے مذہب کی اشاعت کرے, یہ اپنی راحتوں کو پاؤں کے نیچے روند کر اعلیٰ کلمۃ الحق اپنی زندگی کا سب سے بڑا ٹارگیٹ بنا لے. مسلمان اس دنیا کو عارضی ٹھکانہ سمجھتا ہے, جنت کے آرام کو دائمی گھر سمجھتا ہے. اس لیے مصطفیٰ نے دنیا کو ہمیشہ نیچا دکھلانے کے لیے سرکار نے مختلف موقع سے مختلف نصیحتیں مسلمانوں کو کی ہے تاکہ ان کا دل دنیا سے نہ لگے. حضور کہتے ہیں الدنیا جیفۃ و طالبھا کلاب, یہ دنیا مردار ہے, اس کا چاہنے والا کتا ہے, تاکہ مصطفیٰ کے غلام کتا بن کر اس دنیا پہ ریجھ نہ جائے. حضور دوسرے موقع سے کہتے ہیں الدنیا ملعون و ملعونۃ ما فیھا, اس دنیا پہ لعنت کی گئی ہے اور اس میں جو چیزیں ہیں سب پہ لعنت کی گئی ہے الا عالم اور متعلم اور ذکر اللہ وما والا. فیض نے ابھی عبدالرب صاحب کو بھی نائب مجاہد ملت بنا دیا ہے. یہ نعمت ملت صاحب, ان کا چہرہ مہرا حضور مجاہد ملت کی طرح نہیں تھا مگر مجاہد ملت کے فیضان نے اسے وہ بلندی عطا فرمایا کہ اس بہار پر رہنے کے باوجود آج ایک بہار کا آدمی جب نعمت ملت کی تعریف سنتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں ان کی قبر پہ حاضر ہو کر ان کو میں سلام پیش کر دوں. میں نے زندگی میں ان کو دیکھا نہیں, کم سے کم قبر پہ حاضر ہو کے میں سلام پیش کر دوں. یہ ہے کہ جو بادشاہت میں فقیری
گیری کرے، جو دنیا کو طلاق دے دے، تمام خواہشات کو قربان کر دے، جو اپنے آپ اپنی تمام تمناؤں کو پاؤں کے نیچے دفن کر دے. اب معلوم ہے کہ یہ وہ شخص ہے جن کے وصال کے بعد ان کے مریدوں نے، ان کی اہلیہ محترمہ یعنی پیرانی اماں کے خاطر لوگوں نے اپنا وظیفہ پیسہ بطور ماہوار وظیفہ ان کو مقرر کر دیا. ان کے وصال کے بعد ایصال ثواب کا اہتمام اس کمیٹی نے کیا. میں کہنا چاہتا ہوں اتنے قریب سے نعمت ملت کہ ان کی وائف ان کی اہلیہ کو کھلانے کے لیے کمیٹی والا یہاں سے انتظام کرتا. ہاں حضور نعمت ملت کو اس بات کا احساس تھا کہ میں نے دین کی خدمت یہاں کی ہے، میں یہاں سے پیسہ جمع کر کے میں نے کوئی بیلنس نہیں کیا ہے. اب ان کا سہارا ہے سرکار کی سنتوں پہ عمل. حضور نے 1 سال تک اپنے پریوار اپنے بچوں کی خاطر روزی جمع کرنے کا آدیش دیا ہے. صرف 1 سال 10-20 سال تک کے لیے سرمایہ جمع کر دینا یہ سنت نہیں ہے. 1 سال کی خوراک اپنے بچوں کے لیے جمع کرنا یہ سنت ہے. اور اس کے بعد وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتا ہے اور وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے بندہ سوچ نہیں سکتا ہے. اس لیے اللہ پر توکل اور اعتماد کرتے ہوئے انہوں نے اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو چھوڑا تو اللہ نے دوسروں کے دل میں محبت ڈال دی. اب یہ اپنا سرمایہ ان کی خدمت کے پیچھے لگاتا ہے. سرکار دو جہاں کے وصال کے بعد ان کی 10 یا 9 اہلیہ 9 ازواج مطہرات زندہ ہے. ان میں سے ان کے سرکار کے وصال کے بعد ان کی پرورش کا جو اہتمام ہے سرکار کے اصحاب نے بالخصوص عبد الرحمن ابن عوف نے حضرت عثمان غنی نے اپنے ذمے لیا ہے اور حضرت عائشہ کے پاس جا کے کہا امی جان جب بھی کوئی حاجت ہو آپ اس فقیر غلام کو آپ بھرائے، یہ غلام آپ کی ساری ضروریات کی تکمیل کے لیے حاضر ہے. حضرت عثمان غنی نفیس قسم کی روٹی تیار کر کے نفیس قسم کے گوشت بنا کے اپنے حساب سے اعلیٰ ترین کھانا تیار کر کے وہ حضرت عائشہ کے پاس بھجواتے، ان کی ساری ضرورتوں کی تکمیل فرماتے. عبد الرحمن ابن عوف آپ نے ذمہ داری لینی تھی. اب دیکھیں قرآن میں آیا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو متقی بن کے رہتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتا ہے اور وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے بندہ سوچ نہیں سکتا ہے. لیکن کیا کیجیے گا ہم لوگ کمزور ہیں. ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مر جائیں گے تو میرے بچے کا کیا ہوگا، میری بیٹی کی شادی کیسے ہوگی، میرا بیٹا کیسے رہے گا. ذرا متقیوں کا انعام ملاحظہ کیجیے. ایک صحابی رسول حضور کے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا بیٹا مشرکوں کے قید میں گرفتار ہے اور ایسے میں غریب بھی ہوں، سرکار آپ دعا فرما دیں. حضور نے کہا جاؤ اس کو پڑھو جو میں تم سے کہہ رہا ہوں. سرکار دو جہان کا لا حول ولا قوت الا باللہ اس کا ذکر جا کے تم اپنے اب کرو. وہ صحابی گھر آئے، دروازہ بند کر دیا. وہ اور ان کی بیوی دونوں مل کے اس وظیفہ کو پڑھنے لگے. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی. جب آپ نے دروازہ کھولا ہے تو دیکھا وہی بیٹا جو مشرکوں کے قید میں گرفتار تھا وہ بیٹا سامنے کھڑا مسکرا رہا ہے. کہا بیٹا کیسے آ گئے؟ کہا حضور مشرک لوگ نیند میں تھے، میں نے موقع غنیمت جانا اس لیے میں ان کی گرفت سے نکل کر میں یہاں آ گیا ہوں اور میں اکیلے نہیں آیا ہوں. 5000 بکریاں ان کی میدان میں چل رہی تھی، میں ان کی تمام بکریوں کو لے کے میں آ گیا ہوں. اب بتائیں کہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کہ بیٹا اس بکری کو اس وقت تک استعمال نہیں کریں گے جب تک کہ حضور سے اس کے بارے میں پوچھ نہیں لیں. اس کا استعمال کرنا ہمارے لیے کیسا ہے. صبح سویرے گئے سرکار کے پاس، یا رسول اللہ ہم لوگوں کے وظیفہ پڑھتے کچھ ہی وقت گزرے تھے کہ میرا بیٹا بھی قید سے آزاد ہو گیا اور اتنی ساری بکریوں کو وہ لے کے آ گیا ہے. ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی جناب جبرائیل امین آئے قرآن پاک کی اسی آیت کریمہ کو لے کر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرتا ہے تقویٰ کی زندگی بسر کرتا ہے اللہ مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتا ہے اور وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے بندہ سوچ نہیں سکتا ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ روزی حاصل کرنے کے لیے وہ سود کا سہارا نہ لے، رشوت کا سہارا نہ لے، حرام ذریعے سے وہ روزی حاصل نہ کرے، وہ صبر کرے. مسلمانوں کے لیے دونوں معاملات میں بھلائی ہے.
یہ جس نے کہہ دیا کہ سود جھوٹ نہیں بولیں گے ویاپار میں تو کما نہیں پائیں گے، سود نہیں کھائیں گے تو ترقی نہیں کر پائیں گے، رشوت نہیں دیں گے تو نوکری نہیں ملے گی۔ جماعت اسلامی کا ایک کیڈر آج سے 25 سال پہلے انہوں نے مجھ سے کہا تھا، میں قسم کھا لیا ہوں کہ مجھ کو نوکری ملے یا نہ ملے میں ایک پیسہ رشوت کے طور پر میں نہیں دوں گا۔ میں کبھی کبھی اتر پردیش کے ان لوگوں سے میں کہتا ہوں جو مدرسے کی ملازمت پانے کے لیے 10-10 لاکھ روپے دے کے ملازمت حاصل کرنا چاہتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں وہ بدعقیدہ جماعت اسلامی کا مودودی کہاں سے کیا سیکھا اس مودودی نے؟ وہ مسلمان گھر میں پیدا ہونے کے بعد اس نے مودودیت اختیار کی اور سنسکرت میں ایم اے کیا، سنسکرت میں پی ایچ ڈی کی، آج وہ کتاب بیچ کر کتاب لکھ کر روزی کما رہا ہے۔ آج سے 30 سال پہلے کی بات ہے، اس نے مجھ سے کہا تھا کہ مولانا میں نے قسم عائد کر دیا ہے رشوت دینے کے نام پہ ایک پیسہ میں ہندوستان کی گورنمنٹ کو نہیں دوں گا، مجھے نوکری ملے یا نہ ملے، میرے پاس صلاحیت ہے، میں کتابیں لکھ کر کتابیں بیچ کر میں کھا لوں گا، مگر میں رشوت کے نام پہ کچھ نہیں دوں گا۔ لیکن ان لوگ وہ لوگ جو 10-10 لاکھ روپے بطور رشوت دے کے نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ہاں تعویلات کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور خوب چکنی چپڑی باتیں ہو رہی ہیں، ذرا عہد کرنے کی بات ہے، ذرا دیکھ اس کے لیے مسلمان کبھی جھوٹ نہ ویاپار میں نہ بولے، مسلمان کبھی رشوت نہ دے نہ لے، مسلمان کبھی سود نہ کھائے، حرام طریقے سے روزی سامان جمع نہ کرے، مسلمان دنیا میں اجنبی کی طرح رہے، مسافر بن کے رہے۔ اللہ حکومت دے گا، اللہ عزت دے گا، اللہ زمین آسمان سے برکتوں کے دروازے کھولے گا۔ اگر اللہ پر وشواس ہے تو اللہ یہ سب کچھ دے گا، اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ عرب کے بکری چرانے والوں کو اللہ نے بادشاہ بنا دیا، عرب کے اونٹ چرانے والوں کو اللہ نے اسپین کا بادشاہ بنایا۔ محمد ابن قاسم یہاں آ گئے، شہاب الدین غوری برہمنوں کے ملک میں آئے، اللہ نے ان کو یہاں کا حاکم بنایا۔ محمود غزنوی آ گئے، ہمایوں بابر آئے اور دوسرے لوگ آئے، ان لوگوں کو یہاں کا حاکم بنایا۔ شہنشاہ ہندوستان شاہجہاں یہاں ان کا بیٹا اورنگزیب 50 سال حکومت کی، ان کو حاکم بنا دیا گیا۔ ٹیپو سلطان سلطنت خداداد کے مالک بن گئے، سرینگر پٹنم اس کی راجدھانی ہے، آج بھی ان کی قبر سے آواز آتی ہے۔ ان کا باپ حیدر علی، وہ کہاں کے رہنے والا، وہ کہاں سے آ گئے؟ کرناٹک کی سرزمین پہ، اور وہاں ایک سلطنت کے مالک بن گئے۔ ایسی سلطنت چلائی انہوں نے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی فیصلہ کر کے، آج بھی ان کی قبر پہ رحمتوں کی بارش نازل ہوتی ہے۔ قبر پہ جانے کے بعد اس شیر کو جنہوں نے نماز کو قضا چھوڑی، نفل نماز سنت غیر موقعہ کو بھی ترک نہیں کیا، اور ایسا بہادر جس نے شیر کے 2 ٹکڑے کر کے ان کے دونوں پاؤں کو پھاڑ دے، یعنی جو شخص اتنا بڑا متقی ہے اس کو اللہ نے طاقت بھی دی ہے، اللہ نے سلطنت بھی دی، اللہ نے بادشاہت بھی دی، اور جب تک ٹیپو سلطان زندہ رہا انگریزوں کے پاؤں کو ہندوستان میں جمنے نہیں دیا۔ تو مسلمان اللہ پر اعتماد کرے اور مصطفیٰ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے حلال طریقے کا سہارا لے، جائز طریقے سے روزی کمائے۔ نہ رہے گا ان کے پاس بنگلہ، نہ رہے ان کے پاس 50 لاکھ کی کار، مگر اللہ اس غربت کی حالت میں اس کو عزتوں سے نوازے گا اور اسے اس روئے زمین کا بادشاہ اور خلیفہ بنا دے گا۔ چونکہ نعمتیں تو اللہ دیتا ہے اور اللہ نعمتوں کو چھینتا ہے۔ ایک حسنی مبارک جو مصر میں رہ کے عیسائیوں کی چاپلوسی کرتے ہوئے رہا، مگر آج مصر ہے، حسنی مبارک کی سلطنت نہیں ہے۔ آج عراق ہے مگر صدام کی بادشاہت نہیں ہے۔ آج فلسطین ہے، یاسر عرفات نہیں ہے۔ آج دوسرا ملک آج لیبیا ہے مگر قذافی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ جن کا بیٹا کل کا حاکم، جن کا باپ حاکم رہا ہو، ان کا بیٹا آج میں دوسروں کے دروازے پہ 2 وقت کی روٹی کے لیے ان پر آشرت اور آدھارت رہ رہا ہے، پھر وہی پڑھنا پڑے گا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ خدا، جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ پھر تم کیوں کہتا ہے میں جھوٹ نہ بولوں تو ویاپار نہیں چلے گا؟ پھر کیوں کہتا ہے میں رشوت نہ دوں تو نوکری نہیں ملے گی؟ پھر تم کیوں کہتا ہے سود نہ کھاؤ تو پیسہ نہیں بڑھے گا؟ کیا سود کھانے کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا ہے؟ حضور کہتے ہیں جو سود کا 1 درہم کھاتا ہے اس کا گناہ اتنا سخت ہے جیسے 36 بار زنا کرنے سے زیادہ سخت اس کا گناہ ہے۔ حضور کہتے ہیں سود کے گناہ کے 70 درجے ہیں، اس میں سب سے ہلکا یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی ماں سے زنا کرے، یعنی سود کھانا ایسا ہے جیسے کوئی اپنی ماں سے زنا کرے، سود کھانا ایسا ہے جیسے کوئی 36 بار زنا کرے، اتنا منحوس کام۔ مگر دولت
بڑھانے کے لیے مسلمان کر رہا ہے. ظاہر سی بات ہے جب دماغ میں ایسی گندگی چھا جائے, 40 لاکھ لوگ حج کرنے کے لیے جائیں, خانہ کعبہ کا خلاف تھام کے دعا کرے کہ اللہ ہم رسوا ہو گئے, میری رسوائی دور فرما دے. اللہ رسوائی دور نہیں فرمائے گا. دعا کی قبولیت کے لیے حلال غذا شرط ہے. دعا کی قبولیت کے لیے عورتوں کا پردے میں رہنا شرط ہے. حضور کہتے ہیں جس قوم کی عورتوں کے جھاجھل کی آواز, پائل کی آواز غیر مردوں کے کان تک پہنچے, اس قوم کے مردوں کی دعا کو اللہ رد فرما دیتا ہے. تو میں کہتا ہوں 40 لاکھ لوگ خانہ کعبہ کا خلاف تھام کے دعا کرتے ہیں. کیا مطلب ہے کہ دعا قبول ہو نہیں رہی ہے, رسوائیاں بڑھتی جا رہی ہیں. ہاں انہیں دونوں حدیث پہ آدمی نظر دوڑا ہے. ایک تو ہے کہ ایک آدمی دور دراز سے چل کے آیا, مسلم شریف کی حدیث ہے, ان کا پیٹ سے چپک جائے, انتہائی حالت پسماندگی میں ہے, وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے اے اللہ, مگر اللہ اس کی دعا قبول نہیں فرمائے گا. کیوں؟ مطعمہ حرام, ملبسہ حرام, مشربہ حرام, اس کا کھانا حرام, اس کے پیٹ کا مشروب حرام, اس کے جسم کا کپڑا حرام. تو دعا کی قبولیت کے لیے حلال غذا شرط ہے, حلال مشروب شرط ہے, حلال کپڑا شرط ہے. اگر حرام کا کپڑا کوئی پہنا, جب تک وہ کپڑا جسم پہ رہے گا کوئی دعا قبول نہیں ہوگی. حرام کی غذا اگر پیٹ میں گئی تو جب تک وہ دانا رہے گا نہ کوئی نماز قبول ہوگی نہ کوئی دعا قبول ہوگی. شراب کی ایک بوند اگر بدن میں داخل ہو گئی 40 دن تک نہ کوئی سجدہ قبول ہوگا نہ کوئی دعا قبول ہوگی. اسی حالت میں مرا تو سیدھے جہنم میں وہ بچہ جائے گا. تو آج یہ رسوائیاں اس لیے صرف ہیں کہ ایک تو مسلمانوں کی غذا کا جائز محاسبہ کرنا پڑے گا, اور دوسرا مسلمانوں کی بہو بیٹی کی بے پردگی کا. یہ 40 لاکھ لوگ خانہ کعبہ کے خلاف تھام کر دعا کرتے کرتے مر جائیں, اس وقت تک دعا قبول ہوگی نہیں جب تک کہ غذا پاکیزہ نہ ہو, جب تک کہ عورتیں پردے میں نہ رہے. اگر کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہو مگر پیٹ میں حلال غذا ہے, ان کی ماں بہن بیٹیاں فاطمہ الزہرا کی سیرت کے مطابق پردے میں وہ رہتی ہے, خانہ کعبہ نہ جائے ہو, اپنے محلے کی مسجد میں حلال غذا کھا کے دعا کریں, اس کی دعا اللہ ان کے محلے کی مسجد میں قبول فرما لے گا. اس لیے کہ دعاؤں کی قبولیت کی شرط کو جو پورا کرے گا وہ دعا قبول ہوگی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا سے نفرت دلایا مصطفیٰ نے, لیکن جب لوگوں نے دنیا پہ بیچنا شروع کیا اللہ نے اسپین کو چھین لیا. اسپین کی مسجدیں ہیں مگر مسلمان اسلامی گورنمنٹ نہیں, اسپین کے در و دیوار موجود ہیں مگر اسلامی گورنمنٹ نہیں. ہندوستان میں لال قلعہ ہے مگر کوئی مسلم شاسک نہیں, تاج محل ہے مسلم شاسک نہیں, قطب مینار ہے مسلم شاسک نہیں. یعنی اسلامی حکومتیں چھین لی, مسلمانوں کی حکومتیں چھین لی گئی. کیوں؟ جب سونے چاندی کا مقابلہ بڑھ جائے, مرنے کے بعد بیٹا کو بیٹھانے کی پالیسی جنم لے لے, اسلام کی تبلیغ کا خدمت کا جذبہ سرد ہو جائے, اور ایک بہت لمبی امید ہے, لمبی تمناؤں کے طوفان میں آدمی گم ہو جائے, اللہ ان کے دلوں میں بزدلی ڈال دیتا ہے. کافروں کے دل میں جو رعب ہے اس رعب کو ہٹا دیتا ہے. اللہ اس کو اسی دنیا میں فقر کے دروازے کھول دیتا ہے. وہ مزید دور سے کمانے کی ہوس میں اسی میں پک ہو جاتا ہے. پھر ان کے سینے سے طاقت کو ختم کر دیتا ہے, بازو سے طاقت ختم کر دیتا ہے, جہاد کرنے کا جذبہ اس کا مٹ جاتا ہے. نتیجے میں ان کی حکومت بھی جاتی ہے, دولت بھی جاتی ہے, اور وہ ایسے بے سہارا ہوتا ہے, ان کے جوان بیٹوں کی لاش ان کے سامنے تڑپتی ہے, ان کا گھر اجڑتا ہے, ایک روٹی کے لیے دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ ہر لمحہ ہر گھڑی مسلمانوں کے دماغ میں سرکار کی وہ سادگی رہنی چاہیے. فاروق کے اعظم کمرے میں داخل ہوئے, دیکھا کہ حضور چٹائی پہ آرام کر رہے ہیں. وہ چٹائی جس کے نشانات جس میں پاک پہ ابھر آئے, ایک چمڑا ہے جو جس دیوار سے لٹک رہا ہے, چند دانے جو کے ہیں جو ایک کونے میں رکھے ہوئے ہیں. آقا دو جاری السلام کی سادگی کو دیکھ کر فاروق اعظم رونے لگے. کہا یا رسول اللہ, یہ ایران کے بادشاہ کسرا ریشم اور کمخاب کے بستر پہ آرام کرے, یہ ایران روم کے بادشاہ کیسر یہ قیمتی جوڑا پہنے, اور اللہ کا محبوب اپنے حجرے میں چٹائی پہ سویا ہے, بستر تک نہیں ہے, گدا بھی نہیں ہے. اگر کوئی گدا کبھی رہتا تھا اس میں اس روئی کی جگہ کھجور کی چھال بھری ہوتی تھی. ایک کمرے میں آرام فرما ہے, ایک تھال لٹک رہی ہے, چند مٹھی جو ہے اور ایک مشکیزہ پانی کا ہے, اس کے علاوہ کوئی سرمایہ اس گھر میں نہیں ہے. کونین کا مالک و مختار دنیا میں اس شان سے رہتا ہے. فاروق اعظم کو مصطفیٰ کہتے ہیں, اے عمر کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو, میں نے دنیا داروں کے لیے چھوڑ دیا ہے, اپنے لیے میں نے آخرت کو پسند کر لیا ہے.
سرکار دو جہاں کی سادگی پہ عمل کیا وقت صدیق اکبر نے 2 سال حاکم رہے، مگر رات بھر طرف کی عبادت کرتے رہے، دن بھر عدل و انصاف اور جنگ کے میدان میں انہوں نے گزار دی۔ سرکار کی سادگی کو ایسا اپنایا کہ وصال کے بعد جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر صدیق اکبر نے کبھی نہیں کھایا۔ فاروق اعظم وہ پرجلال بادشاہ جن کو دیکھ کے انسان کا بھی شیطان بھاگتا تھا، جنات کا بھی شیطان بھاگتا تھا، سرکار کی وہ سادگی کو ماڈل بناتے ہوئے اپنے کمرے میں کبھی آرائش کے سامان نہیں لایا، کبھی سرکار کے وصال کے بعد پیٹ بھر کے جو کی روٹی نہیں کھائی، ایسا کپڑا جس پہ کہ 10 12 پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے یہ فاروق اعظم کے، مگر جلال کا یہ عالم ہے کہ روم تھرا رہا ہے، ایران تھرا رہا ہے، یہاں تک کہ شیطان کانپ رہا ہے، اور اس سادے حکمراں کے کوڑے سے زمین کا زلزلہ رک جا رہا ہے۔ ایک بار زلزلہ آیا، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ایسا زلزلہ کہ پہاڑ لگتا تھا کہ مدینے پہ گر جائے گا، زمین لگتی تھی کہ پھٹ جائے گی، ایسا زوردار جھٹکا زلزلہ کا آیا۔ فاروق اعظم نے اپنے ہاتھ کے درے سے زمین پہ مار کے کہا اما اعدل علیک، کیا میں تیری پیٹھ پر انصاف نہیں کرتا ہوں؟ پھر تو کیوں ہلتی ہے؟ اتنا کہنا تھا کہ زمین کا زلزلہ تھم جاتا ہے۔ یعنی جو مصطفیٰ کی سنتوں پہ عمل کرے، جو سرکار دو جہاں کی سچی غلامی کرے، جو سرکار دو جہاں کو ماڈل مان کر ان کی زندگی کا فالو کرے، وہ انصاف اگر کرے، وہ چٹائی پہ اگر سوئے، وہ 2 دن کے بعد کھانا کھائے، اسے کوئی بحث نہیں۔ مصطفیٰ کی سچی غلامی کا یہ انعام ملتا ہے کہ روم بھی تھراتا ہے، ایران بھی تھراتا ہے، اور زمین بھی اس عادل بادشاہ کی بات ماننے لگتی ہے، پہاڑ بھی اس کی بات مانتا ہے۔ لیکن آج ہمارے پاس صوفہ بھی ہے، ہمارے پاس گدا بھی ہے، ہمارے پاس 10 لاکھ کی گاڑیاں ہیں۔ ایک مسلمان ایسا مالدار ہے بمبئی میں، 5 کروڑ کی کار اس کے دروازے پہ کھڑی ہے۔ یہ ساری چیزیں موجود ہیں، مگر حصے میں کیا آتی ہے؟ حصے میں یہ آئی ہے کہ ایک گوبر کو پاک سمجھنے والا وہ ہمیں دہشت گرد کہتا ہے، وہ ہمیں آتنکوادی کہتا ہے، جو سچائی کی زبان بولتا ہے اسے آتنکوادی کہتا ہے۔ آج وہ ہماری حلال اور جائز چیزوں پہ پابندی لگاتا ہے، وہ ہماری مدرسوں پہ اس کی بری نظر ٹکی ہوئی ہے، ہماری مسجدوں پہ اس کی بری نگاہ ہے، وہ قبرستان پہ بری نگاہ ہے۔ قبرستان میں کروڑوں بیگھہ زمین ان لوگوں نے ہڑپ لیا ہے۔ اس لیے مسلم پرسنل لا نہیں بلکہ ایک ساتھ سول کوڈ نافذ ہوگا جو ہندوستان کا سارا شہری کرے گا۔ قبرستان میں کروڑوں بیگھہ زمین اس کی ہے، وہ ساری زمینوں کو ضبط کر لی جائے، یہ بھی اپنے مردوں کو جلائے تاکہ دفنانے کے لیے زمین اس کو نہ ملے۔ مسجدیں بڑی عالیشان یہ قائم کرتے ہیں، مسجدوں کی تعمیر کے لیے پرمیشن لینا پڑے گا۔ ہم ہیں کہاں؟ ہم تو اپنی دنیا میں مست ہیں، گاڑی بنگلہ بیلنس، وہ فرنیچر اور لباس، اے سی فریج کولر میں، اور دنیا کتنا خطرناک چال چل رہی ہے۔ اسپین کی تاریخ یہ ہندوستان کے لوگ دہرانا چاہتے ہیں۔ نتیجے میں ابھی 1 سال ان کے ہوئے ہیں، اس 1 سال میں بے شمار ڈرامہ ہو گیا، کبھی مظفر نگر چل رہا ہے، کبھی دادری کا کانڈ ہو رہا ہے۔ ایک آدمی اسی جرم میں وہ اپنے فریج میں گوشت رکھا ہے، جبکہ تمام لیبورٹری ٹیسٹ میں ثابت ہو گیا وہ گائے کا گوشت نہیں بلکہ مٹن ہے، جبکہ ساری ٹیم نے، سارے میڈیکل ایکسپرٹ نے کہہ دیا۔ لیکن پھر بھی افسوس نہیں ہے کہ ہم نے غلط قدم اٹھایا، ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نہیں بلکہ نیتا لوگ ان کے بچاؤ کے سامنے آ رہے ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا پڑے گا کہ اسی طرح ایک پہلو کو اٹھا کر کے ہمیں اندر سے نروس کیا جائے گا، میرے بچوں کو کمزور کیا جائے گا، میرے انجینئر اور ڈاکٹر بچوں کو کمزور کیا جائے گا، تاکہ ان کا بچہ پڑھنے والا دہشت گردی کے الزام میں جیل میں ڈال دیا جائے۔ اس کا علاج ہے کیا کریں کہ اس پین کی تاریخ نہ دوہرا سکے، اس پین کی تاریخ یا پھر وہ ریپیٹ نہ کر سکے، اس کا ایک ہی علاج ہے، مسلمان دنیاوی علوم میں بھی آگے جائے، مسلمانوں کا بچہ ڈی ایم بنے، مسلمانوں کا بچہ ایس پی بنے، مسلمانوں کا بچہ ڈاکٹر بنے، مسلمانوں کا بچہ سرجن بنے، مسلمانوں کا بچہ فزیشین بنے، مسلمانوں کا بچہ آرمی میں جائے۔ یعنی ہم اتنا قابل بن جائے کہ وہ سالم نہ چاہ کر کے بھی مجھ کو اپنی ضرورت سمجھ کر نوکری میں بحال کرے، 1000 دوسرا آدمی چاہے اس کو نہ رکھا جائے، مگر اس کو ہماری ایسی ضرورت محسوس ہو جائے کہ میرے بغیر اس کا کام نہ چلے، اس کے لیے زمین بیچ کر اس